یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید اور ابن حجر نے ہمیں حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل یعنی ابن جعفر نے محمد بن عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے ہمیں ابو سلمہ سے، انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ اسی طرح ہمیں ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے محمد بن عمر نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سن کر یہ حدیث لکھی۔ انہوں نے کہا میں بنو مخزوم کے ایک آدمی کے ہاں تھی، اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں تو میں نے اس کے گھر والوں کے ہاں پیغام بھیجا، میں خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آگے ان سب نے ابو سلمہ سے یحییٰ بن کثیر کے مانند بیان کیا، البتہ محمد بن عمر کی حدیث میں ہے اپنے نکاح کے معاملے میں ہمارے ساتھ مشورہ کیے بغیر ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3701۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے انہیں خبر دی کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ وہ ابو عمر بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے اسے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں فتویٰ پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو جائیں۔ مروان نے جب وہ مدینے کا عامل تھا اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مطلقہ عورت کے اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں ان کی بات کی تصدیق کرے، اور عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3702۔ عقیل نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، ساتھ عروہ کا قول بھی ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو ناقابل قبول قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3703۔ معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی کہ ابو عمر بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کی جانب گئے اور اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو اس کی 3 طلاقوں میں سے جو طلاق باقی تھی بھیج دی، اور انہوں نے ان کے بارے میں اپنے عزیزوں حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ سے کہا کہ وہ انہیں خرچ دیں، تو ان دونوں نے ان یعنی فاطمہ سے کہا اللہ کی قسم تمہارے لیے کوئی خرچ نہیں الا یہ کہ تم حاملہ ہوتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو ان دونوں کی بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے خرچ نہیں بنتا۔ انہوں نے آپ سے نقل مکانی کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں؟ فرمایا ابن ام مکتوم کے ہاں۔ وہ نابینا تھے، وہ ان کے سامنے اپنے اوڑھنے کے کپڑے اتارتی تو وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کر دیا۔ اس کے بعد مروان نے اس حدیث کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے قبیصہ بن زویب کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اسے یہ حدیث بیان کی۔ اس پر مروان نے کہا ہم نے یہ حدیث صرف ایک عورت سے سنی ہے، ہم تو اسی مقبول طریقے کو تھامے رکھیں گے جس پر ہم نے تمام لوگوں کو پایا ہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، آیت مکمل کی۔ انہوں نے کہا یہ آیت تو جس طرح اس کے الفاظ یعنی لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا سے ظاہر ہے وہ شوہر کے لیے ہوئی جسے رجوع کا حق حاصل ہے، اور تیسری طلاق کے بعد اثر نو کون سی بات پیدا ہو سکتی ہے، اور تم یہ بات کیسے کہتے ہو کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے لیے خرچ نہیں ہے، پھر تم اسے روکتے کس بنا پر؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3704۔ زہیر بن حرب نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حشیم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سیار، حسین، مغیرہ، اشعث، مجالد، اسماعیل بن ابی خالد اور داود سب نے شعبی سے خبر دی۔ البتہ داود نے کہا ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دی۔ اس کے بعد میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ
اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق دریافت کیا جو ان کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کہا ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ کہا تو میں رہائش اور خرچ کے لیے اس کے ساتھ اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ کہا تو آپ نے مجھے رہائش اور خرچ کا حق نہ دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنی عدت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر گزاروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3705۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں حشیم نے حسین، داود، مغیرہ، اسماعیل اور اشعث سے، انہوں نے شعبی سے خبر دی کہ انہوں نے کہا میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آگے حشیم سے زہیر کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3706۔ عروہ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں سیار ابو الحکم نے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں شعبی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہم فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے ابن تاب کی تازہ کھجوروں سے ہماری ضیافت کی اور ہمیں عمدہ جو کے ستو پلائے۔ اس کے بعد میں نے ان سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جسے 3 طلاقیں دی گئی ہوں کہ وہ عدت کہاں گزارے گی۔ انہوں نے جواب دیا مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے گھرانے میں عدت گزاروں، یعنی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے عزیز تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3707۔ سلمہ بن کوہیل نے شعبی سے اور انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جسے 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے نہ رہائش ہے اور نہ خرچ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3708۔ یحییٰ بن آدم نے ہمیں خبر دی۔ کہا عمار بن رزیق نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں تو میں نے وہاں سے نقل مکانی کا ارادہ کیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا تم اپنے چچا زاد عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو جاؤ اور ان کے ہاں عدت گزارو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3709۔ ابو احمد نے ہمیں خبر دی۔ کہا عمار بن رزیق نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں اسود بن یزید نخعی کے ساتھ کوفے کی بڑی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، شعبی بھی ہمارے ساتھ تھے، تو شعبی نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائش اور خرچ کا حق نہیں دیا۔ پھر اسود نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور انہیں دے ماری اور کہا تم پر افسوس، تم اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس مسئلے کو یاد رکھا ہے یا بھول گئی۔ اس کے لیے رہائش اور خرچ ہے۔ اور یہ آیت تلاوت کی، اللہ عز و جل نے فرمایا تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3710۔ سلیمان بن معاذ نے ابو اسحاق سے اسی سند کے ساتھ عمار بن رزیق سے روایت کردہ ابو احمد کی حدیث کے ہم معنی حدیث مکمل قصے سمیت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3711۔ وقی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے ابو بکر بن ابو جہم بن سخیب ادبی سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائش دی نہ خرچ۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب عدت سے آزاد ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا، سو میں نے آپ کو اطلاع دی۔ معاویہ، ابو جہم اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور رہا ابو جہم تو وہ عورتوں کو بہت مارنے والا ہے، البتہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہے۔ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، اسامہ اسامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا تو میں نے ان سے شادی کر لی، اس کے بعد مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3712۔ عبد الرحمن نے ہمیں سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو بکر بن ابی جہم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں میرے شوہر ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ عنہ نے عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کو میرے طلاق کا پیغام دے کر بھیجا، اور اس کے ساتھ 5 سا کھجوریں اور 5 سا جو بھی تھے۔ میں نے کہا کیا میرے لیے صرف یہی خرچ ہے؟ کیا میں تم لوگوں کے گھر میں اتنا نہیں گزاروں گی؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ تمہیں کتنی طلاقیں دے چکے ہیں؟ میں نے جواب دیا 3۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، تمہارے لیے خرچ نہیں ہے، اپنے چچا زاد عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گزارو، وہ نابینا ہیں، تم ان کے ہاں اپنا اوڑھنے کا کپڑا اتار سکو گی، جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ انہوں نے آ کر کہا مجھے کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ان میں معاویہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو فقیر اور مفلوق الحال ہے، اور رہے ابو جہم تو وہ عورتوں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، یا وہ عورتوں کو مارتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور بات کہی، البتہ تم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو قبول کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3713۔ ابو عاصم نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں سفیان ثوری نے ابو بکر بن ابی جہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہما کے ہاں حاضر ہوئے، ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ نجران کی لڑائی میں نکلے۔ آگے انہوں نے ابن مہدی کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو میں نے ان یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، اللہ نے ابو زید یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی وجہ سے مجھے شرف بخشا، اللہ نے ابو زید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مجھے عزت عطا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3714۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابو بکر بن ابی جہم نے مجھے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں اور ابو سلمہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دیں، آگے سفیان کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3715۔ عبداللہ بن یسار بہی نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رہائش اور خرچ نہیں رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3716۔ عروہ بن زبیر نے کہا یحییٰ بن سعید بن عاص نے عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی سے شادی کی، بعد میں اسے طلاق دے دی اور اسے اپنے ہاتھ سے بھی نکال دیا۔ عروہ نے اس بات کی وجہ سے ان پر سخت اعتراض کیا تو انہوں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خاوند کے گھر سے چلی گئی تھی۔ عروہ نے کہا اس پر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3717۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں ڈرتی ہوں کہ کوئی گھس کر مجھ پر حملہ کر دے گا۔ کہا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے جگہ بدل لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3718۔ شعبہ نے ہمیں عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد قاسم سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا اس بات کو بیان کرنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ نہ رہائش ہے نہ خرچ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3719۔ سفیان نے عبد الرحمن بن قاسم سے اور انہوں نے اپنے والد قاسم سے روایت کی، انہوں نے کہا عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کیا آپ نے فلانہ بنت حکم کو نہیں دیکھا؟ اس کے شوہر نے اسے 3 طلاقیں دی تو وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے برا کیا۔ عروہ نے پوچھا کیا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں سنا؟ تو انہوں نے جواب دیا دیکھو اس کو بیان کرنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3720۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میری خالہ کو طلاق ہو گئی۔ انہوں نے دوران عدت اپنی کھجوروں کا پھل توڑنے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے انہیں گھر سے باہر نکلنے پر ڈانٹا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اپنی کھجوروں کا پھل توڑو، ممکن ہے کہ تم اسے صدقہ کرو یا کوئی اور اچھا کام کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3721۔ ابن شہاب سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو حکم دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کے واقعے کے بارے میں اور ان کے فتویٰ پوچھنے پر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس کے بارے میں پوچھیں۔ چنانچہ عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کو خبر دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ نے انہیں بتایا ہے کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، وہ بنی عامر بن لوائی میں سے تھے اور وہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر فوت ہو گئے تھے جبکہ وہ حاملہ تھیں۔ ان کی وفات کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ جب وہ اپنے نفاس سے پاک ہوئے تو انہوں نے نکاح کا پیغام دینے والوں کے لیے کہ انہیں ان کی عدت سے فراغت کا پتہ چل جائے کچھ بناؤ سنگھار کیا۔ بنو عبدالدار کا ایک آدمی ابو سنابل بن باعکک ان کے ہاں آیا تو ان سے کہا کیا بات ہے، میں آپ کو بنی سوری دیکھ رہا ہوں، شاید آپ کو نکاح کی امید ہے، اللہ کی قسم آپ نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ آپ پر 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ سبیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں اسی وقت حلال ہو چکی ہوں جب میں نے بچہ جنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں مناسب سمجھوں تو مجھے شادی کرنے کا حکم دیا۔ ابن شہاب نے کہا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وضع حمل کے ساتھ ہی چاہے وہ اپنے نفاس کے خون میں ہو عورت نکاح کر لے، البتہ اس کا شوہر اس کے پاک ہونے تک اس کے قریب نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3722۔ عبد الوہاب نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے کہا مجھے سلیمان بن یسار نے خبر دی کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اکٹھے ہوئے اور وہ دونوں اس عورت کا ذکر کرنے لگے جس کا اپنے شوہر کی وفات سے چند راتوں کے بعد نفاس شروع ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کی عدت 2 وقتوں میں سے آخر والا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا وہ حلال ہو چکی ہے۔ وہ دونوں اس معاملے میں بحث کرنے لگے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ وہ واپس ان کے پاس آیا تو انہیں بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی وفات سے چند راتوں کے بعد بچہ جنا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3723۔ لیث اور یزید بن ہارون دونوں نے اسی سند کے ساتھ یحییٰ بن سعید سے روایت کی، البتہ لیث نے اپنی حدیث میں کہا انہوں نے کسی کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، انہوں نے قریب کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3724۔ حمید بن نافع نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان یعنی حمید کو یہ 3 حدیثیں بیان کی۔ کہا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں ان کے ہاں گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرد رنگ ملی مخلوط یا کوئی اور خوشبو منگوائی، اس میں سے پہلے ایک بچی کو لگائی
تاکہ ہاتھ پر اس کی مقدار بہت کم ہو جائے، پھر اپنے رخساروں پر ہاتھ مل لیا، پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی، مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منبر پر ارشاد فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے مگر خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3725۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی عبید اللہ بن جہش فوت ہوئے، تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور لگائی، پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی، مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منبر پر ارشاد فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے مگر شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3726۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہی تھی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ 2 یا 3 بار پوچھا گیا، ہر بار آپ فرماتے نہیں، پھر فرمایا یہ تو صرف 4 ماہ 10 دن ہے، حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت پورا 1 سال گزرنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3727۔ حمید نے کہا میں نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا 1 سال گزرنے پر مینگنی پھینکنا کیا ہے؟ زینب نے جواب دیا جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ ایک ڈربا نما انتہائی تنگ جھوپڑی میں چلی جاتی، اپنے بدترین کپڑے پہن لیتی اور کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرتی، حتیٰ کہ اسی حالت میں سال گزر جاتا، پھر اس کے پاس کوئی جانور گدھا بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا تو وہ اسے اپنی شرمگاہ سے ملتی، کم ہی ہوتا کہ وہ کسی کو ملتی تو وہ زندہ رہتا، یعنی سخت تعفن اور جراثیم وغیرہ کی بنا پر بیمار ہو کر مر جاتا، پھر وہ باہر نکلتی تو اسے ایک مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے آگے یا پیچھے پھینکتی، پھر اس کے بعد خوشبو وغیرہ جو وہ چاہتی استعمال کرتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3728۔ حمید بن نافع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی انتہائی قریبی عزیز فوت ہو گیا، انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے ہلکا سا اپنے رخسار اور بازوں پر لگایا اور کہا میں اس لیے ایسا کر رہی ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے مگر خاوند پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3729۔ زینب نے انہیں یعنی حمید کو اپنی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3730۔ حمید بن نافع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ اپنی والدہ سے حدیث بیان کر رہی تھیں کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، انہیں اس کی آنکھ کے بارے میں بیماری لاحق ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے گھر کے بدترین حصے میں اپنے ٹاٹوں میں یا فرمایا اپنے بدترین ٹاٹوں میں اپنے گھر کے اندر سال بھر رہتی، اس کے بعد جب کوئی کتا گزرتا تو وہ ایک لیر پھینکتی اور باہر نکلتی، تو کیا اب 4 مہینے 10 دن صبر نہیں کر سکتی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3731۔ معاذ بن معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حمید بن نافع سے اکٹھی 2 حدیثیں بیان کی۔ سرما لگانے کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک اور بیوی کی حدیث، البتہ انہوں نے ان کا نام زینب نہیں لیا۔ باقی حدیث محمد بن جعفر کی سابقہ حدیث کی طرح بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3732۔ حمید بن نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہی تھی۔ وہ دونوں یہ بتا رہی تھی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کی ایک بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس میں سرما لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی عورت پورا سال گزرنے پر لیپ پھینکا کرتی تھی، اور یہ تو صرف 4 مہینے 10 دن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3733۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی تو انہوں نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بازوؤں اور رخساروں پر ہلکا سا لگایا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے سوائے شوہر کے، وہ اس پر 4 مہینے 10 دن شوق منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3734۔ لیث بن سعد نے نافع سے روایت کی کہ صفیہ بنت ابی عبید نے انہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان دونوں سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی بھی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3735۔ عبداللہ بن دینار نے نافع سے لیث کی حدیث کی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3736۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، وہ صفیہ بنت ابو عبید سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہی تھی جس طرح لیث اور ابن دینار کی حدیث ہے، اور یہ اضافہ کیا وہ اس پر 4 مہینے 10 دن شوق منائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3737۔ ایوب اور عبید اللہ دونوں نے نافع سے، انہوں نے صفیہ بنت ابی عبید سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور اہلیہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یعنی لیث بن سعد، عبداللہ بن دینار اور یحییٰ بن سعید کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3738۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3739۔ ابن ادریس نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ شوق نہ منائے مگر خاوند پر اس پر 4 مہینے 10 دن شوق منائے، نہ وہ عصب کے خانہ دار کپڑے کے سوا کوئی رنگا ہوا کپڑا پہنے، نہ سرما لگائے، مگر اس دوران میں جب حیض سے پاک ہو تو معمولی سی قسط یا اظفار جیسی کوئی چیز استعمال کر لے، یہ دونوں خوشبوئیں نہیں صرف بدبو کو زائل کرنے والے بخور ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3740۔ عبداللہ بن نمیر اور یزید بن ہارون دونوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا طہر کے آغاز میں تھوڑی سی قسط اور اظفار لگا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3741۔ ایوب نے حفصہ سے،
انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، مگر خاوند پر اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، نہ سرما لگائیں، نہ خوشبو استعمال کریں اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور عورت کو اس کے طہر میں جب ہم میں سے کوئی اپنے حیض سے غسل کر لے اجازت دی گئی کہ وہ تھوڑی سی قسط اور اسفار استعمال کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3742۔